آپ جانتے ہیں کہ جنابت کا غسل اس کا شریعت نے مخصوص طریقہ بتایا ہے. یہ طریقہ آپ دھیان سے سن لیں. ویسے تو آپ کو آتا بھی ہوگا لیکن شاید کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ دور ہو جائے. تو میرے بھائی سب سے پہلے نیت آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں یہ وہ غسل کر رہا ہوں جو احتلام کی وجہ سے یا مصری کی وجہ سے میرے اوپر واجب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ نیت نہیں کرتے, آپ کے اوپر غسل واجب تھا صبح 7 بجے سے صبح 8 بجے سے, اوپر سے اچانک مہمان آ گئے, غسل کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملا, آپ نے کپڑے پہن لیے, پھر دوست کے ساتھ پروگرام بنا سوئمنگ پول پہ چلتے ہیں, وہاں آپ کود گئے, 1 گھنٹہ آپ اس کے اندر رہے, نہاتے رہے, گھر میں واپس آئے تو آپ کو یاد آیا میرے اوپر تو غسل واجب تھا. تو پہلا غسل کام دے جائے گا؟ نہیں, کیونکہ آپ نے وہ غسل کرتے ہوئے نیت نہیں کی تھی کہ میں واجب غسل کر رہا ہوں. اس لیے غسل واجب کی نیت ضروری ہے, نیت دل میں ہوگی زبان پہ نہیں. اس کے بعد میرے بھائی آپ کیا کریں گے, 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے. اس پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے جو بالٹی میں موجود ہے, جو ٹب میں موجود ہے, جو تالاب میں موجود ہے, اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے. یہ آپ کو میں خلاصہ بتا رہا ہوں جناب عائشہ اور جناب میمونہ رضی اللہ عنہما کی احادیث کا. غسل جنابت کا طریقہ ان 2 یعنی کہ آپ کی بیویوں نے بتایا ہے جو ہماری مائیں لگتی ہیں, ایک جناب عائشہ نے, ایک جناب میمونہ نے رضی اللہ تعالی عنہما. میں ان کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو دونوں ہاتھ آپ 3 مرتبہ دھو چکے. اس کے بعد آپ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھوئیں گے جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے اچھی طرح, یا مٹی سے یا پھر آج کل جیسے صابن آ چکے ہیں صابن سے آپ دھو لیں, ورنہ مٹی سے آپ دھوئیں تاکہ وہ گندگی اچھی طرح دور ہو جائے. اس کے بعد آپ کلی کریں گے. اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے اور نکالیں گے. اس کے بعد آپ چہرے کو دھوئیں گے. اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئیں گے, دونوں ہاتھوں کو. اس کے بعد میرے بھائی میں ایک طریقہ پہلے مکمل کر لوں, اس میں 2 طریقے سے میں آتے ہیں, ایک طریقہ مکمل کر لوں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, جب دونوں ہاتھوں سے آپ فارغ ہو گئے, اب آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالیں گے. کیسے؟ دونوں ہاتھ بھر کے, یا آپ کے چلو یا لپ کہہ لیں, اس سے آپ پانی لیں گے اور سر پہ ڈالیں گے, پہلے دائیں سائڈ پہ پھر بائیں سائڈ پہ, اور ساتھ ساتھ اپنے بالوں کے اندر انگلیوں کو داخل کریں گے اور یہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں گے. آپ یہ عمل آپ نے کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, اس کے بعد اب آپ پورے جسم کے اوپر پانی ڈالیں گے, پہلے دائیں سائڈ پہ پھر بائیں سائڈ پہ. اور یاد رہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم کا کوئی بال یا کوئی جگہ خشک رہ جائے. اگر کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پانی ڈالتے ہوئے جسم مل لیں, ساتھ ساتھ ملیں ہاتھ سے, اچھی بات ہے. نہ ملیں تو ضروری نہیں ہے. پورے جسم پہ پانی بہانا ایک دفعہ ضروری ہے, 2 یا 3 مرتبہ بہائیں تو اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. اس غسل کے آخر میں آپ پاؤں دھوئیں گے. آپ پاؤں آپ کے رہ گئے تھے, ایسے ہی ہے نا, آپ غسل کے آخر میں آپ پاؤں دھوئیں گے اور یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا ہے. یہ پاؤں غسل کے آخر میں دھوئیں آپ نے, آخر میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل شروع کرنے سے پہلے پورا وضو کر لیں, یعنی کہ آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے, اس کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ دھوئی, پھر بائیں ہاتھ کو دھویا, اس کے بعد وضو کر لیں پورا وضو, یعنی کہ کلی, ناک, چہرہ, بازو, سر کا مسا, پاؤں بھی آپ نے پہلے ہی دھو لیے. اور اس کے بعد پھر آپ سر پہ پانی ڈالیں گے 3 مرتبہ اور 7 انگلیوں کا ساتھ خلال بھی کریں گے, بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں گے, اور اس کے بعد پورے سر کے اوپر, پورے جسم کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے. تو یہ 2 طریقے ہیں, ان میں سے جس کے اوپر بھی آپ عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے. اور غسل جنابت جب آپ کریں گے اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ وضو سے بہتر کام کر چکے ہیں اور وہ غسل ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ شروع میں شرمگاہ آپ نے دھوئی تھی, وضو کیا تھا, اس کے بعد اب آپ کا شرمگاہ کے اوپر ہاتھ نہ لگے. اگر شرمگاہ کے اوپر اب دوبارہ ہاتھ لگ گیا پھر دوبارہ وضو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ہے میرے بھائی غسل جنابت کا طریقہ.